اچھا، کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ اوور آل کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرانے کے لیے اس کے بعد گلگت بلتستان کے اندر کتنے پرسنٹ ٹیچر ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں؟ یہی سوال تو ہم بھی اپنے مینجمنٹ سے کرتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے اسکولوں میں جو ہے نا لوور مڈل کلاس کے اور پور کلاس کے جو ہے نا طبقہ ہمارے اسکولوں میں ان کے بچے اسکول میں پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں. اس کی وجہ بھی ٹیچرز نہیں ہے، اس کی وجہ بھی مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ ٹیچرز کو اٹھا کے اے ڈی کے پوسٹ پہ رکھتے ہیں، ایو کی پوسٹ پہ رکھتے ہیں، ڈی ڈی کے پوسٹ پہ رکھتی ہے، تو جس سے جو ہے نا کلاسیں جو ہے نا متاثر ہو جاتی ہیں، اسکول متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ بھی مینجمنٹ ہے. ہم یہ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے، صوبائی حکومت سے تھرو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہ وہ ایک نوٹیفکیشن نکالے. ہماری اپلیکیشن یہاں پر پڑی ہے چیف سیکریٹری کے نام پر. جی to the Honorable Chief Secretary Gilgit Baltistan Gilgit, subject my application for the justice in promotion against the discrimination with the school teachers of the Gilgit Baltistan. اس میں ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ ہمیں ایریئر نہ دیا جائے. اگر آپ پر بوجھ پڑتا ہے، فائنینشیل امپلیکیشنز کا ایشو ہے، تو ہمیں ایریئر نہ دیا جائے. ہماری سینیارٹی انٹیکٹ کرے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں. بعض ٹیچر جو ہے ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے نا اسکیل ملتا نہیں ہے، تو یہ ایشوز ہمارے لیے. ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں وداؤٹ ایرر ہماری سینیارٹی انٹیکٹ کرے، بس وہ بھی گورنمنٹ کے خاطر. حالانکہ ہم سے پہلے جو کورٹ کا آرڈر کے مطابق جن کو ملا ہے وہ وتھ فائنینشیل بینیفٹس، بیک بینیفٹس ان کو ملا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بیک بینیفٹس بھی نہ دے دے، بے شک صرف ہمارا سینیارٹی انٹیکٹ کریں. اس میں اور ٹیچر متاثر ہو رہے ہیں، تمام ٹیچر بالکل 99.9% ٹیچر جو ہے نا متاثرین ہیں. اس میں چند ٹیچر سے جو کہ جن کو ملا ہوا ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا اندر ڈیٹ آف پاسنگ ڈیٹ سے کچھ کو دیا ہے، باقی کو نہیں دیا ہے. یہ ڈسکرمنیشن ہے ہمارا لیے. ایک اور آخری سوال کریں گے کہ یہ ٹیچرز ظاہر سی بات ہے بہت بڑا محکمہ ہے، تعلیم پاکستان کا بڑا محکمہ ہے. جی کارکردگی وہ نہیں ہے. اور ایک پچھلے دور حکومت میں بھی ایک چیز چل رہی تھی کہ جتنے بھی جو ایجوکیشن کے آفیسرس ہیں، ٹیچرس ہیں، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھیں گے تاکہ یہ کہ جو کارکردگی ہے وہ امپروو ہو سکے. اگر کوئی ایسی پالیسی آ جاتی ہے تو کیا آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل جی، ہم اب بھی تیار ہیں. ہمارے کچھ ٹیچرز نے ہمارے کچھ ٹیچرز زیادہ تر جو ہے نا گورنمنٹ اسکولوں میں ہی بھیجتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بھیجیں گے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ اسکولوں میں کو جو ہے اسٹریم لائن کریں. آپ جو ہے سروس رول کو صحیح بنائیں، مینجمنٹ کے پوسٹوں کو بھی ایڈورٹائز کریں. جو اکیڈمک ایڈمنسٹریشن میں جو کوٹا ٹیچرز کو ملتا ہے ان کو دے دیں. ایل ڈی سیز اور او ڈی سیز کو اپ گریڈ کر کے ان کو جو ہے نا وہاں پہ اے ڈی آئیز اور ڈی ڈی ڈائریکٹرز نہ بنائیں. ان کو پیڈاگوجی کے بارے میں پتہ نہیں، ایون پیڈاگوجی کا میننگ ہی ان کو پتہ نہیں ہے. وہ کیا جو ہے نا ادھر جا کے ٹیچرز کو جو ہے نا فیڈ بیک دیں گے ان کی لیسنز پہ. ہمارے بھی یہی موقع پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کا ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں بیسک فیسلٹیز کو فوکس کیا جاتا ہے، جس میں پانی، بجلی، ہیٹنگ اور بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز، سب کچھ، فرنیچر، ہمارا بچہ بکس. اور تیسری بات ہمارے کیریکولم کے حوالے سے کی جائے تو بہترین قسم کا کیریکولم آپ کلاس نرسری سے لے کر کلاس 10 تک ہمارے اس کو چیک کر سکتے ہیں. ایسلوبیس کیریکولم ہمارے پاس ہوتا ہے، اور بہترین qualified and trained teachers are present in our government schools، جس کو کبھی کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. تو جہاں تک بچوں کے پڑھائی کے حوالے سے بات کی جائے تو صرف ایک فیکٹر ہمارے پاس روز جا رہا ہے. آپ اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ پیرنٹس، ٹیچرز اور بچہ مل کے جو ہے وہ تعلیم کے عمل میں یہ ٹرائنگل جو ہے وہ بہت پہلے سے اپلیکیبل ہے. تو ہمارے اسکولوں میں پیرنٹس کی جو تعاون ہے، جو دینا ہے پیرنٹل گائیڈنس اپنے بچے کو. اب ہمارا کیریکولم اور سلیبس اتنا مشکل ہو گیا ہے
کہ ایک عام آدمی کے اپروچ میں نہیں ہوتا ہے یہ سلیبس. یعنی بچے کو اگر والدین ان پڑھ ہیں تو بچہ جا کے آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ میں اپنے بچے کو اسکول میں ٹائم دیتی ہوں، اس کو گھر میں ریوائز نہیں کروایا جاتا ہے تو بچہ جو ہے 8 گھنٹے میرے پاس رہتا ہے، 16 گھنٹے اپنے پیرنٹس کے پاس رہتا ہے، اسے فری ہینڈ دیا جائے. اور آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے سر کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بچے جو ہیں وہ نیٹ میں بیزی ہوتے ہیں، پیرنٹس ان چیزوں سے نہیں لیتے ہیں، نہیں روکتے ہیں، ان کو پراپر گائیڈنس گھروں کے اندر نہیں دی جاتی ہے، ایسا انوائرمنٹ جو ان کے تعلیم کے لیے کرامت ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. یہ فیکٹر جو ہے ہمارے اسکولوں میں لوز جا رہا ہے. اس کے لیے ہم نے ڈپارٹمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی ایک سچویشن کو انالائز کریں. وہ اب ایک ہی اسکول کی بات کی جائے، جیسے گلگت سٹی کی اسکولوں کی بات کی جائے تو یہاں پیرنٹس زیادہ تر اویئرنیس رکھتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. تو میرے اسکول اگر ایک دیہات کے اسکول کے سچویشن کو انالائز کیا جائے تو وہاں پیرنٹس جو ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم کی اہمیت تو انہیں نہیں پتا ہوتا ہے، کھیتی باڑی اور دوسرے چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں تھوڑی سی کمزوری آتی ہے. ہماری اور کسی چیز میں کوئی کمزوری نہیں ہے. جو بیسک فیسلٹیز کے جو تعلیم کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے ہمارے اسکولوں میں موجود ہیں. فالو اپ بھی ہوتا ہے، آج کل پلانرز بھی بنتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، ہر ٹیچر پلانر بنا کے اپنے اسکول. LMS بھی چلتا ہے جو لرننگ کی جاتی ہے، جس سے کمپیوٹر لیبس ہمارے پاس موجود ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہمارے اسکول 2010 سے لے کر اب تک اوور کراؤڈڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا محکمہ کیا کہتا ہے، جتنی بھی تعداد ہو آپ ایڈمیشن دے دیں، بچے کو فیسلیٹیٹ کریں اسکول کے اندر. تو اس سے بھی تھوڑا سی پرابلم ہوتا ہے ٹیچرز کے لیے. باقی بچے کو داخل کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو، مجھے سب سے زیادہ اعتماد اپنے ادارے پر ہے. تھینک یو میڈم. کورٹ کا ڈیسیجن کو انہوں نے امپیون بنایا ہمارے ملک میں. ہم یہ کہتے ہیں آپ نے کچھ لوگوں پہ امپلیمنٹ کیا، ہماری کیس کو آپ نے امپیون کیوں بنایا؟ یہ ڈسکریمنیشن آپ نے کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ ہمارا